آئیے ذرا میدان کرب و بلا میں آپ کو لے چلیں، جہاں خاندان رسالت خیمہ زن ہو چکا ہے، ہر طرف خوف و ہراس کے سائے ہیں، لک و دک صحرا ہے، حد نظر تک ریت پھیلی ہے، نہ کہیں سبزہ ہے نہ سایہ دار درخت، سورج کی شعائیں زمین پر پڑتے ہی ریگزار دہک اٹھتا ہے، پہاڑی کی اوٹ میں کچھ دور دریائے فرات بہہ رہا ہے، پرندے جب شدت گرما سے نڈال ہو جاتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اس کے ساحل پر بیٹھ کر سستا لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تازہ دم ہو کر اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے ساحل کا دامن ہر کافر و زندیق کے لیے بھی ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہاں جنگلی جانور بھیڑیے خنزیر تک کو پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، انسان اور حیوان سبھی اس سے حسب خیش استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج میدان کرب و بلا میں سب سے پہلی آزمائش اس مقدس قافلہ پر پڑی ہے کہ ان پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا ہے اور دریا کے گاڑ پر مسلح پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے حق اور باطل کے درمیان ایک تاریخی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ کتنا المناک ہے یہ آغاز کے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر پانی بند کیا جا رہا ہے۔ شمر ذی الجوشن بھی ابھی عمر بن سعد کے نام ابن زیاد کا ایک خط لے کر پہنچا ہے، جس میں سے تنبیہ کی گئی ہے کہ جنگ سے پہلو تہی نہ کرو اور حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مہلت مت دو، اگر وہ میرے حکم پر صلح قبول کر لیں تو زندہ سلامت لے آؤ، ورنہ ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، مسلح کرو، پھر ان کی لاشوں پر گھوڑے دلا کر رون ڈالو۔ شمر اس حکم نامے کے ساتھ ساتھ ابن زیاد کا امان نامہ بھی لایا ہے، امام علی مقام یا ان کے اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے پھوپھی زاد بھائیوں کے لیے۔ اس کا خیال ہے اس کی پھوپھی ام المؤمنین بنت حزام جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجیت میں تھیں کہ صاحبزادہ اسلام اور خون کے رشتے کو چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جائے۔ اس نے یہ امان نامہ عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی کے پاس بھیجا تو ان چاروں بزرگوں نے اسے حقارت سے ٹکرا دیا اور فرمایا افسوس ہے تم پر کہ ہمیں تو امان دیتے ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کے لیے تیرے پاس کوئی امان نہیں، ہمارے لیے اللہ کی امان تمہاری امان سے بہتر ہے، جاؤ دفاع ہو جاؤ یہاں سے، ہم تجھ پر اور تیری امان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت امام نے اپنے ایسے وفاشار عزیزوں بھائیوں اور ساتھیوں کے متعلق فرمایا تھا کہ آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفاشار اور نیکوکار نہیں ہے جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔